آئینی جو ترامیم ہیں، رات کو اندھیرے میں اس کا بل پاس کرنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ حکومت کا ہوم ورک ہی پورا نہیں تھا۔ کسی نے رانا ثناء اللہ کی بات نہیں سنی، اور فضل الرحمان صاحب نے بڑے دبنگ انداز میں جس ترامیم کے لیے اتنے مرے جا رہے ہیں، جو مولانا فضل الرحمان اور اختر مینگل کے کہنے پہ یہ مسودہ جب سامنے لایا گیا، آئین کو مجروح کرنا ہے اور سیاست کو دفن کرنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ ناز گل، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل بولڈ ٹاک۔ ناظرین، پچھلی بولڈ ٹاک میں ہم نے بات کی تھی جلسے کے حوالے سے، جلسہ ناکام ہوا یا جلسہ کامیاب ہوا، اس کے بعد پارلیمنٹ سے جو گرفتاریاں ہوئیں، جو پارلیمنٹ کا تقدس پامال ہوا، اس کے حوالے سے بات کی۔ لیکن آج جو بات کریں گے آئینی ترامیم کے حوالے سے، جو پارلیمنٹ کی گرفتاریاں کیا اس کی کہیں سے کڑی اس حوالے سے جڑی ہوئی ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے۔ ناظرین، آئینی جو ترامیم ہیں جو حکومت کرنا چاہ رہی تھی اور جس میں وہ ناکام ہو گئی، حکومت کا مسلسل اصرار جو تھا مولانا کے مسلسل انکار کو اقرار میں نہ بدل پایا۔ اب جو حکومت چاہ رہی تھی آئینی ترامیم کرنے کے لیے، اس میں کامیاب ہو جاتی اگر مولانا فضل الرحمان دبنگ طریقے سے ان کو انکار نہ کرتے، اگر ان کا ساتھ دیتے، ان کو سپورٹ کرتے، تو شاید یہ ترامیم ہونے میں حکومت کامیاب ہو جاتی۔ ناظرین، قانون سازی جو ہے وہ حق ہے پارلیمنٹ کا۔ قانون سازی جو ہے یہ واحد ادارہ ہے پارلیمان جو قانون سازی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ قانون سازی، یہ ترامیم اتنی ہی ضروری تھی، اتنی اہمیت کی حامل تھی ملکی نظام کو چلانے کے لیے، اگر یہ ترامیم کرنی تھی تو رات کو اندھیرے میں اس کا بل پاس کرنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ اب یہ ترامیم ضروری ہیں، یہ ترامیم ہونی چاہیے۔ ان ترامیم کی بہت اہمیت ہے ملکی دفاع کے لیے، جمہوریت کے لیے، ملکی نظام کو بہتر کرنے کے لیے ان ترامیم کی اشد ضرورت ہے۔ یہ کہتے کچھ لوگ نظر آئیں گے، کچھ جماعتیں نظر آئیں گی، اور یہ جماعتیں کون سی ہوں گی؟ حکومتی جماعتیں ہوں گی، اتحادی جماعتیں ہوں گی، اور ان کا مقصد صرف یہی ہوگا تاکہ اس بل کو، ان ترامیم کو جسٹسفائی کیا جائے کہ یہ ترامیم کتنی اہم ہیں۔ اور یہ اس لیے بتائیں گے تاکہ قانون سازی کو، یہ جو ترامیم ہے، اس میں یہ کامیاب ہو جائیں، اس بل کو لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ جو ترامیم ہیں یہ کتنی ضروری ہیں، اس کی تبدیلی کتنی ضروری ہے، لیکن حکومت اس میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اب حکومت ناکام کیوں ہوئی؟ حکومت کا ہوم ورک ہی پورا نہیں تھا۔ حکومت نے اس پر ہوم ورک ہی نہیں کیا اور بلا وجہ ووٹنگ کر دی کہ ترامیم کو بل پاس کرنے کے لیے حکومت کے دو ٹولے بن گئے، دو گروپ بن گئے۔ گروپ نے کہا کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، جبکہ دوسرے گروپ نے کہا کہ ہمارے نمبرز پورے نہیں ہیں، ابھی یہ ترامیم والا بل پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جو رانا ثناء اللہ تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کو انکار کیا، اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ انہوں نے بھرپور طریقے سے اس میں مزاحمت کی کہ ہمیں اس بل کو ابھی پاس نہیں کرانا چاہیے، یہ ترامیم نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ لیکن ان کی بات بھی کسی نے نہیں سنی اور یہ بل مکمل طور پر ناکام ہو گیا، ترامیم ناکام ہوگی، کیونکہ کسی نے رانا ثناء اللہ کی بات نہیں سنی، اور وہ بہت حد تک صحیح تھے کیونکہ حکومت کے نمبرز واقعی ہی پورے نہیں تھے۔ اب حکومت کے نمبرز کیوں نہیں پورے تھے؟ حکومت کے نمبرز پورے ہو سکتے تھے کیونکہ ان کو فضل الرحمان پر مکمل طور پر بھروسہ تھا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا ساتھ دیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن فضل الرحمان صاحب نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ اب فضل الرحمان صاحب کو وہ اگریسو ہوئے، وہ اریٹیٹ ہوئے، یا اللہ جانے کیا ہوا۔ فضل الرحمان صاحب کو ان سے مذاکرات بھی ہوتے رہ گئے، رات گئی، ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہ گئیں، اور ان کو کافی حد تک پریشرائز کیا گیا کہ ان ترامیم کے حوالے سے وہ ان کو سپورٹ کریں۔ لیکن فضل الرحمان صاحب نے بڑے دبنگ انداز میں، بڑے جارحانہ انداز میں اس چیز کو چیلنج کیا کہ جب تک مسودہ میرے سامنے نہیں آ جاتا میں سپورٹ نہیں کروں گا، میں اس کی حمایت نہیں کروں گا۔ اب اس بل کو، اس ترامیم کو، یہ جو بل ہے اس میں کامیابی اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ مولانا فضل الرحمان اور اختر مینگل حکومت کا ساتھ دیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے مکمل طور پر اس بل سے انکار کر دیا، ان ترامیم سے انکار کر دیا، ان کی اہمیت سے انکار کر دیا کہ مسودہ دیکھے بغیر میں نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اختر مینگل صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اگر میرا ووٹ چاہیے، آپ نے ترامیم کروانی ہے تو بلوچستان سے جو 4000 لوگ لاپتہ ہیں
ان کو ریلیز کیا جا سکے۔ اس طرح سے اختر مینگل صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو نمبرز تھے، جو ان کی حمایت تھی، جو ان کی سپورٹ تھی، وہ ختم ہو گئی، اور ترامیم کرانے کا یہ فیصلہ جو تھا، یہ خواب جو تھا، وہ پورا نہ ہو سکا۔ اب ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ جس ترامیم کے لیے اتنے مرے جا رہے ہیں، جو ترامیم اتنی ضروری ہیں، جو ترامیم اتنی اہمیت کی حامل ہیں، اس کے بارے میں، اس مسودے کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اندیکھا مسودہ، اندیکھی ترامیم، بلائنڈلی طور پہ آپ اس کو کور کر رہے ہو، اس کو دفاع کر رہے ہو، اس کی اہمیت کو بار بار جتا رہے ہو۔ کیوں؟ جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اس کو ڈیفینڈ کیسے کر رہے ہو؟ مولانا فضل الرحمان اور اختر مینگل کے کہنے پہ یہ مسودہ جب سامنے لایا گیا، ان کے اصرار پر کہ ہم مسودہ دیکھے بغیر اس بل کو پاس نہیں کریں گے، تو پتہ لگا کہ کئی خطرناک چیزیں ہیں اس میں، اور کئی خطرناک چیزیں سکپ کرنے کے باوجود بھی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں۔ اختر مینگل صاحب جو تھے، انہوں نے اس بل کو، اختر مینگل صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اصرار پر ہی یہ بل سامنے آیا، اور جب یہ بل سامنے آیا تو پتہ لگا کس قدر خطرناک چیزیں ان کے اندر، اور کیوں یہ بل چھپایا جا رہا تھا۔ اس بل کے تحت کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس بل کے حوالے سے اختر مینگل صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر یہ بل، یہ ترامیم منظور ہو جاتی ہیں تو یہ آئین کو مجروح کرنا ہے، آئین کو مجروح کرنا ہے اور سیاست کو دفن کرنا ہے۔ اس ترامیم کو وسیع تر قرار دیا جا رہا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے، اگر یہ ترامیم اتنی ہی وسیع تر ہیں، اتنی ضروری ہیں، اتنی ہی اہم ہیں، تو رات کے اندھیرے میں، چھٹی والے دن، ان ترامیم کے بل کو پاس کرانے کی ضرورت کیا تھی؟